السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں قربانی کے مسائل لے کر، اور اسی کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو مسائل نامعلوم ہونے کی وجہ سے ان کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اسی بنا پر ہم جو ہے نا قربانی کے مسائل پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عمر فاروق الحجویری صاحب۔ علامہ صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں اور ان سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے اور اس کے فضائل بیان کیجیے۔ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں قربانی کی جو فضیلت بیان کی گئی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے پیارے حبیب سے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی ادا کیجیے۔ اسی طرح سورہ حج کے اندر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ کے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے قربانی کا اور نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن تمہاری پرہیزگاری اور جو تمہاری یعنی کہ دیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ قربانی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے، نہ کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے لوگوں کی قربانی کی جائے۔ اسی طرح ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اون کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور، یعنی کہ اگر کوئی گائے قربان کر رہا ہے، کوئی اونٹ قربان کر رہا ہے، کوئی بکرا دمبا قربان کر رہا ہے، تو اس جانور کے جسم پر جتنے بال موجود ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ پھر ساتھ سوال ہوا کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ اس کے متعلق یہ سماعت کر لیجئے گا کہ قربانی کا ایک نصاب مقرر ہے، جو صاحب نصاب ہوگا اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، اور اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، اور ضروریات زندگی سے زیادہ اس کے پاس سامان موجود ہے اور وہ شرعی مسافر بھی نہیں ہے، مقیم ہے، تو اس شخص کے اوپر، اور قرض اتنا اس کے اوپر قرض نہ ہو کہ اگر وہ ادا کرے گا تو صاحب نصاب نہ رہے گا، بلکہ اتنا قرض ہے اگر وہ قرض ادا کرتا ہے پھر بھی صاحب نصاب ہے، تو اس شخص پر ضروریات زندگی سے زیادہ سامان، کہ 52.5 تولہ چاندی آج کے دور میں 2024 میں 1,47,000 روپے اس کی رقم بنتی ہے۔ اگر اتنی رقم نقد موجود ہو یا اتنی رقم کا سامان جو ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، یعنی وہ سامان جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، دشوار ہے، اس سے زائد سامان اس کے پاس موجود ہے اور وہ 1,47,000 روپے کے برابر کی رقم کے برابر بنتا ہے، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرے۔ ماشاء اللہ عز و جل، علامہ صاحب نے بہت ہی علمی گفتگو کر کے بہت اچھے انداز سے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ اب دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، علامہ صاحب، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی کا جو نصاب ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے گا، قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں 2 بنیادی فرق ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہوا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سال کا گزرنا لازم ہے، کہ پورا جب سال گزر جائے گا اب اس پر لازم ادائیگی جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ بڑھنے والے مال پر ہے، سونا، چاندی، مال تجارت، ٹھیک ہے، جو مال بڑھتا ہے رقم۔ اسی طرح جو قربانی کا نصاب ہے وہ ضروریات زندگی سے زیادہ ہوگا، مثلا کسی کے پاس
پلاٹ موجود ہے، کسی کے پاس ایک گھر سے زائد 2-4 گھر موجود ہیں، اگر کسی کے پاس استعمال سے زیادہ مطلب کار موجود ہے اور دیگر موبائل موجود ہیں، جو ضروریات زندگی جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، اس سے زیادہ جو سامان موجود ہے ان تمام کی رقم کو جمع کیا جائے گا۔ اگر وہ 1,47,000 یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، اس کا نصاب کے لیے شرط کیا ہے کہ قربانی کے ایام کے اندر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کا وقت کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد جب عید کی نماز ادا کی جائے گی تو عید کی نماز سے لے کے غروب آفتاب 12ویں تاریخ یعنی کہ 12واں جو دن تاریخ ہوگی ذی الحجہ کی عید کا تیسرا دن 10 11 12 کی غروب آفتاب سے پہلے اگر یہ صاحب نصاب ہو گیا 1,47,000 رقم کا مالک ہو گیا تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، علامہ صاحب سے دوسرا سوال یہ ہے، کسی شخص پر قربانی جو ہے نا واجب ہے اور اس کے پاس رقم موجود نہیں ہے، اس وقت کیش رقم موجود نہیں ہے، تو وہ کیا ادھار لے گا یا کسی سے مانگے گا یا مطلب کس طرح قربانی وہ کرے گا؟ دیکھیے، اگر کسی شخص کے پاس وہ صاحب نصاب ہے لیکن قربانی کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے کہ جس رقم سے وہ جانور خریدے یا حصہ ڈالے، اگر اس پر قربانی واجب ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کے لیے رقم ادھار لے اور ادھار لے کر جو ہے وہ اپنا واجب ادا کرے یعنی کہ قربانی کرے۔ اور اگر کسی شخص کو قربانی کے ان ایام میں 10 ذی الحجہ 11 اور 12 کی غروب آفتاب سے پہلے کوئی ادھار رقم بھی نہیں ملتی تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان ایام کے گزرنے کے بعد جب بھی اس کے پاس رقم آئے گی تو اس دور کی جو موجودہ رقم بنتی ہے ایک حصے کی یا بکری کی، اتنی رقم اس پر صدقہ کرنا لازم ہوگی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت علمی انداز سے علامہ صاحب نے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ مطلب آیا کہ ہرن وغیرہ یا بھینسا وغیرہ یا جو یہ جانور ہیں ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، شریعت کے اندر وہ جانور جس کی قربانی کی جا سکتی ہے وہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، اب اونٹ میں اونٹنی بھی شامل ہو جائے گی۔ نمبر 2 گائے، گائے کے اندر گائے، بیل، بھینسا جس کو کہتے ہیں کٹا، وہ اس کے اندر شامل ہے کہ اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، بھینسے کی قربانی بالکل جائز ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے، تو یہ غیر مقلدین کے نزدیک ہے، تمام اہل مکتب فکر کے نزدیک بھینسے کی قربانی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ یہ بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چپاہے کے اندر آتا ہے، جو ریوڑ ہوتا ہے چپاہے کہلاتے ہیں، یہ بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، اس وجہ سے بھینسے کی قربانی ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پر ہے بکرا۔ اب بکرا میں بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، اس کی قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں بعض لوگ پوچھتے ہیں بھائی گائے میں آسٹریلین بیل ہے، اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ گائے کی ایک قسم ہے آسٹریلین، اب یہ ایک ملک کا جانور ہے آسٹریلیا کا، تو اس کی نسل ایک علیحدہ قسم کی ہوتی ہے کہ اس کا کوہان نہیں ہوتا، لمبا سا وہ ہوتا ہے، اونچا سا، تو اب چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو اس کی قربانی جائز ہے اگر وہ گائے کی قسم میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گائے، بھینس، بھیڑ، بھیڑیا، دمبا، اونٹ، اونٹنی، یہ 3 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی جانور چاہے وہ حلال ہے، جیسے کہ ہرن ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ جنگلی جانور ہے، تو جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے عموماً کہ ایک گھر میں 8-10 افراد ہیں تو وہ ایک جانور لاتے ہیں تو وہ سب کی طرف سے کہتے ہیں کہ قربانی ہم نے کر دی ہے، تو آپ بتائیے گا کہ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک سے زائد افراد پر قربانی واجب ہو تو ایک جانور اگر مثلا وہ بکرا لے کر آئے اور 3-4 افراد پر قربانی واجب تھی اور کسی ایک کا نام مخصوص نہیں کیا اور کہا بھائی پورے گھر کی طرف سے یہ بکرا، تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی، کسی کا بھی واجب ادا نہیں ہوگا، قربانی کسی کی طرف سے نہیں ہوگی، وہ حلال ہو جائے گا جانور، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح 7 سے زائد افراد پر قربانی واجب ہے ایک ہی گھر کے اندر، اور ایک گائے لائے سب کی طرف سے کر دیا تو تب بھی قربانی واجب ادا نہیں ہوگی۔
हाँ 7 से कम अफराद है, 5 है, 6 अफराद है, 7 अफराद है और एक गाय लाए और सबका नाम उस पर ले लिया तो सबकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी। अच्छा अल्लामा साहब, आपसे ये सवाल है कि अगर एक शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है और वो साहिब निसाब भी है, यानी वो जानवर लाता है और वो कहता है कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो है ना ये कुर्बान कर दिया, या अल्लाह की रिदा के लिए जो है ना ये कुर्बान कर दिया पूरा जानवर, तो इस तरह मतलब कुर्बानी हो जाएगी उसकी? देखिए वो शख्स जो साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है, अब वो एक जानवर लाया और वो अपनी तरफ से कुर्बान नहीं कर रहा कि वो सोचता कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से इस पूरी गाय को या बकरे को जो है, एक बकरा है एक हिस्सा है उसमें जाहिर सी बात है, और ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से कर देता हूँ या अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की तरफ कर देता हूँ, तो इसका वाजिब अदा नहीं होगा। अब इसका वाजिब अदा ना होने की वजह से ये शख्स गुनाहगार होगा, क्योंकि ये मुस्तहाब है। हाँ अगर आपके पास 7 हिस्से हैं, पूरी एक गाय मौजूद है जिसमें 7 हिस्से डाले जा सकते हैं, तो अब एक हिस्सा उसने अपनी तरफ से किया और घर में दूसरा कोई शख्स नहीं था जिसपे कुर्बानी वाजिब हो, अब बकिया 6 हिस्से उनमें से वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर भी कुर्बान कर सकता है और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार अजीज और क़राबा के इसाले सवाब के लिए नियत के यानी कि उनकी तरफ से कुर्बानी की नियत करके उसे कुर्बान कर सकता है, तो अदा हो जाएगा। लेकिन अगर उस पर कुर्बानी वाजिब थी और उसने अपनी तरफ से नहीं किया बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से या इसाले सवाब की नियत के किसी और की तरफ से कर दिया, तो अब वो शख्स उस बात पर गुनाहगार होगा कि इसने अपना वाजिब अदा नहीं किया। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लामा साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारी रहनुमाई फरमाई और बहुत ही इल्मी जवाब दिया। अच्छा अल्लामा साहब ये बताइएगा कि कुर्बानी के जो जानवर हैं, आपने इसके बारे में रहनुमाई फरमाई, तो ये बताइएगा कि कुर्बानी के जो जानवर हैं इनकी उम्र मतलब कोई मखसूस है या बड़ा छोटा या कोई भी उम्र हो सकती है इसकी? जब कुर्बानी की जानवर की उम्र के हवाले से याद रखिएगा कि ऊँट जो है यानी कि 3 किस्म के जानवर हैं, तो नंबर 1 ऊँट की 5 साल उम्र होना शर्त है, अगर 5 साल से कम उम्र का होगा तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसी तरह गाय, बैल, भैंसा, इनके लिए शर्त यह है कि ये 2 साल के हों, यानी कि 2 दांत का हो जाए या इससे ज़ायद दांत का हो। अच्छा 2 दांत होना शर्त नहीं, 2 साल होना इसकी उम्र का शर्त है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि दांत पहले भी निकल आते हैं, यानी कि 1-1.5 साल की उम्र में 2 दांत निकल आते हैं, तो ये नहीं है कि 2 दांत आ गए तो कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, नहीं, बल्कि इसकी उम्र का 2 साल होना शर्त है। बाज़ औक़ात ये होता है कि दांत नहीं निकलते लेकिन 2 साल मुकम्मल हो चुके होते हैं, अपने हाथ का पाला हुआ है, बंदे को मालूम होता है यार 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल अगर उसकी उम्र हो गई तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, जायज़ होगी। इससे कम पर इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। अच्छा बाज़ लोग हमारे यहाँ कहते हैं भाई 2 दांत का होना शर्त है, यानी कि इससे कम ना हो, यानी कि 2 दांत जब तक नहीं आते 2 साल का ना हो, तो ये एक बाज़ औक़ात ये होता है कि अक्सरियत ये है कि जानवर जब गाय, बैल, भैंसा 2 साल का हो जाता है तो ये 2 दांत निकाल लेता है, इसके जो दूध के दांत होते हैं यानी कि वो टूट जाते हैं और नए 2 दांत इसके आ जाते हैं, तो इससे इसकी उम्र का अंदाजा हो जाता है। लेकिन अगर आप मवेशी मंडियों में जाएं, जो व्यापारी होते हैं इसके पालने वाले, उनसे अगर आप पूछें तो बाज़ औक़ात ये बता दे भाई कि 1 साल कुछ महीने का था, इसके 2 दांत निकल आए, तो अब कैसे पहचान होगी? तो इसलिए ये शर्त है कि इसकी उम्र 2 साल होना शर्त है। इसी तरह बकरा, बकरी, दुम्बा, इसके लिए हुक्म ये है कि ये 1 साल का हो, जब ये 1 साल इसकी उम्र हो जाएगी तो आपकी कुर्बानी के लिए जायज़ होगा, इससे कम होगा तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। हाँ अलबत्ता अगर भेड़ है और वो 6 महीने का और इतना उम्दा और फरवा है कि देखने से साल भर का लगता है, तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त यानी कि जायज़ होगी। अच्छा अल्लामा साहब, जैसे आपने बताया कि भेड़ की उम्र अगर 6 महीने हो और वो दिखने में अगर 1 साल की लगती हो, ताकतवर और फरवा हो, तो इसकी कुर्बानी जायज़ है, यानी हो सकती है। तो इसी तरह ये बताइएगा कि अगर बैल या बछड़ा वग़ैरह वो अगर 2 दांत का ना हो और लगता हो काफ़ी फरवा और ताकतवर, तो इसकी भी कुर्बानी हो जाएगी इसी तरह? अच्छा अब जैसे आपने पूछा कि भाई भेड़ का मैंने हुक्म बयान किया 6 महीने का और साल भर का लगता है तो कुर्बानी जायज़ है। अब आपने सवाल किया कि अगर गाय या भैंसा 1.5 साल का है और वो लगता देखने में फरवा इतना है, ताकतवर है कि 2 साल के बराबर उसकी उम्र के बराबर के जानवर के बराबर ये पहुंच चुका है, तो आया इसकी कुर्बानी जायज़ होगी या नहीं होगी? तो याद रखिए सिवाय भेड़ के, चाहे बकरा हो, बकरी हो, दुम्बा हो, अपना ऊँट हो, ऊँटनी हो, गाय हो, भैंस हो, इन तमाम के लिए शर्त है कि इनकी उम्र का पूरा होना जरूरी है। अगर इनकी उम्र पूरी नहीं होगी तो इनकी कुर्बानी दुरुस्त
نہیں ہوگی چاہے یہ فروا اور طاقتور ہی کیوں نہ ہو۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے علمی گفتگو کی اور ہماری رہنمائی بھی فرمائی، اس سے کافی سارے سوالات کیے ہم نے قربانی کے متعلق۔ اب آئیے علامہ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ عیب دار جو جانور ہوتے ہیں ان کی قربانی آیا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی سے اتارنے میں کسی جانور کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے یا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، لنگڑا ہو جاتا ہے جانور، یا آیا کہ اور بھی مسائل ہوتے ہیں جانور میں، جانور یعنی آنکھ سے اندھا ہوتا ہے یا گنگا ہوتا ہے یا بہرا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے نا علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب بتائیے گا کہ اگر جانور لنگڑا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، اگر جانور اتنا زیادہ کہ اس کی ٹانگ یا تو ٹوٹ چکی ہے یا ٹانگ کٹی ہوئی ہے یا اتنا لنگڑا ہے کہ وہ عیدگاہ تک یا چارے کی جگہ پر اپنی چل کر نہیں جا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو جانور اگر کمزور ہے، یعنی اتنا کمزور ہے کہ کھڑا بھی نہیں ہو سک رہا ہے اپنے پاؤں پر، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے اتنا زیادہ کمزور جانور بھی جو کھڑا نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا، عیدگاہ تک بھی نہیں آ سکتا، تو ایسے قربانی اس جانور کی کرنا ناجائز ہے۔ کہ اگر ایسا جانور کہ جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھائے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے وہ جانور کہ جس کے کمزوری کی وجہ سے دانت ٹوٹ گئے یا کسی بھی وجہ سے سارے دانت ٹوٹ گئے ہوں یا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب اس سے چارہ نہیں کھایا جا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر جانور اندھا ہے یا اس کا کانا پن جو ہے نا وہ ظاہر ہو چکا ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے وہ جانور کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو یا اندھا ہو چکا ہے یا اتنی بینائی اس کی کمزور ہو گئی کہ اگر دور اس کو چارہ دکھایا جائے اور وہ اس کی پہچان بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ نظر کمزور ہونے کی وجہ سے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسا جانور جو پیدائشی طور پر جس کا ایک کان یا دونوں کان نہ ہوں، وہ جانور کہ جس کا پیدائشی طور پر ایک کان نہیں ہے یا دونوں کان نہیں ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسا جانور کہ جس کی دم جو ہے نا وہ کٹی ہوئی ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے دم کے بارے میں کہ وہ جانور جس کی دم کٹ گئی، اگر 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن اتنی کہ جڑ سے کٹ گئی یا 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہو یا پاؤں کٹا ہو، اس کے لیے وہ کیا؟ جانور کہ جس کی ناک کٹ گئی یا پاؤں اس کا کٹ گیا، تو اس صورت میں قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسا جانور جس کا سینگ ٹوٹ چکا ہو یا پیدائشی طور پر جس کا سینگ نہ ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ اس میں بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، خاص کر یہاں توجہ میں دلاتا چلوں گا ان لوگوں کی کہ جو جانور پر ظلم کرتے ہیں، جانور کو خوبصورت بنانے کے لیے کہ ڈیمانڈ ہوتی ہے بغیر سینگ والا جانور چاہیے، تو اس کے جڑوں سے سینگ کو نکال دیا جاتا ہے، اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور پر رحم کرو، یعنی کہ اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جڑ سے جب ایک چیز ہم ہلکا سا اپنا بال جڑ سے نوچ کے دیکھیں ہمیں کیسی تکلیف محسوس ہوگی، تو ایک سینگ باقاعدہ اسے جڑ سے جو نکال دیا جاتا ہے، البتہ اگر اسے جڑ سے نکال دیا، زخم تازہ ہے تو قربانی ناجائز ہوگی۔ ہاں زخم بھر گیا تو اس صورت میں قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل کرنا جائز نہیں ہوگا بندہ، کیونکہ وہ جانور کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اچھا اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر وہ جانور کی کسی کا سنگ جڑ سے ٹوٹ گیا اور زخم تازہ ہو، اس صورت میں بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن ہاں جڑ سے بالکل نہیں ٹوٹا، اسے اوپر سے ٹوٹا ہے، 1/3 ٹوٹا تھا یا آدھا ٹوٹ گیا تھا، تو اس صورت میں قربانی بالکل جائز ہو جائے گی۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسا جانور جس کے اندر نر اور مادہ دونوں علامتیں پائی جا رہی ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم؟ دیکھیے وہ جانور کہ جس میں نر اور مادہ کی دونوں علامتیں ایک ساتھ موجود ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسا جانور جو گندی چیزیں کھاتا ہو، خراب چیزیں کھاتا ہو، تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ دیکھیے ایسا جانور جو صرف غلاظت کھاتا ہے، کوڑے کے ڈھیر پہ رہتا ہے، گندگی کھاتا ہے، اسے جلا کہا جاتا ہے، جلالہ کہا جاتا ہے۔ تو جلالہ جانور یعنی کہ جو صرف غلاظت کھاتا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔
اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا ایسا جانور جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بکری ہے تو اس کا اگر ایک تھن کٹ گیا یا خشک ہو گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر گائے ہے تو اس کا اگر ایک تھن خشک ہوا یا ایک تھن کٹ گیا تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن دو سے زائد خشک ہو گئے یا تھن کٹ گئے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سلام صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جانور میں جیسے گائے ہے اس میں 7 حصے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اس میں یعنی اندازے سے حصے کیے جا سکتے ہیں یا کس طرح کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیے آپ نے کہا کہ اگر ایک گائے میں 7 لوگوں کا حصہ ڈلا ہوا ہے تو اس کے گوشت کی تقسیم کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے حکم یہ ہے کہ اس کا وزن کر کے 7 افراد کو برابر برابر جو ہے وہ گوشت دیا جائے۔ اگر اندازے سے دیا جائے گا کہ 7 ڈیریاں لگا دی یا ایک برتن میں بھر دیے 7 الگ الگ جگہوں پر اور اس طرح سے وہ ایک ایک حصہ لوگوں کو دے دیا تو یہ ناجائز ہوگا۔ اس طرح سے گوشت کا تقسیم کرنا یہ جائز نہیں ہے، بندہ گناہ گار ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب اسی کے ساتھ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے مغز وغیرہ ہوتا ہے، پائے وغیرہ ہو گئے، تلی کلیجی وغیرہ، تو اس کی تقسیم کس طرح کی جائے گی؟ اس کی تقسیم کا بھی حکم یہ ہے کہ اگر 7 افراد ہیں تو ان کو کلیجی گوشت کے اندر وزن کر لیں، کلیجی ہے، مغز ہے، پائے ہیں، ان کو ٹکڑے کر لیں ان کے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد گوشت کے ساتھ ان کا وزن کر لیں، اور وزن کرنے کے ساتھ اب ہر کسی کو اس کے گوشت کے، اب یہ جو گوشت کے بدن میں آ جائے گا تو سب کو اس کے وزن کے اعتبار سے گوشت دے دیں۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں پائے چاہیے، بعض کے بھائی مجھے نہیں چاہیے، یا ترازو نہیں ہے کہ بھائی اب تقسیم ہم تول کے نہیں کر سکتے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پھر یہ ہو کہ سارے گوشت کا کسی ایک کو مالک بنا دیا جائے، ہر بندہ اپنے گوشت کا ایک شخص کو مالک بنا دے، اب وہ اپنے دل سے اپنے اعتبار سے جسے چاہے جتنا جتنا وہ تقسیم کر دے، اب وہ اندازے سے بھی تقسیم کر سکتا ہے، پھر وہ جسے چاہے وہ پایا دے دے، جسے چاہے نہ دے، ورنہ حکم تو یہ ہے کہ پائے کلیجی گوشت کے ساتھ ہی وزن کر لیا جائے اور گوشت کے وزن کے اعتبار سے سب میں تقسیم کر دیا جائے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا قربانی کے وقت کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا تھا کہ آیا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ رات میں قربانی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ فجر کی نماز کے فوراً بعد قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ عید کے چوتھے دن بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بتائیے گا قربانی کا جو وقت ہے وہ کب سے کب تک ہے، یعنی کتنے دن تک ہے، اور کس طرح قربانی دن میں کر سکتے ہیں یا رات میں بھی کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ قربانی کا وقت 10 شہر میں، اگر بندہ شہر میں موجود ہے تو شہر میں 10 ذی الحجہ کی عید کی نماز کے بعد، کسی بھی شہر میں کہیں ایک جگہ پر بھی اگر عید کی نماز ہو گئی تو اب عید کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہو جائے گا اور 12 کی غروب آفتاب تک قربانی کا وقت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ بعض لوگ، آپ نے کہا کہ چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں، تو چوتھے دن قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی کہ وہ جانور تو حلال ہو جائے گا لیکن یہ قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی پر قربانی واجب کی اور اس نے چوتھے دن کری تو اب وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ قربانی صرف 3 دن ہے، ٹھیک ہے۔ امام مالک نے بھی اس کو اپنی موطا میں نقل کیا ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کی عید کی نماز سے لے کر غروب آفتاب کے مغرب تک یہ پورا وقت قربانی کا ہے۔ اگر کوئی اس میں رات میں بھی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں البتہ روایتوں میں ملتا ہے کہ رات میں قربانی نہ کی جائے اندھیری کی وجہ سے کہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، جانور کو نقصان ہو سکتا ہے، انسان کو خود کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اب چونکہ لائٹ کا سسٹم ہے، ایک اچھی تعداد میں روشنی کی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی درست ہوگی۔ اور قربانی کے افضل ہونے کے اعتبار سے یاد رکھیے گا کہ پہلا جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے اس دن قربانی کرنا سب سے افضل، اس کے بعد 11ویں دن اور اس کے بعد 12ویں دن۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جانور کے وہ کون سے اجزاء ہیں جن کا کھانا جائز ناجائز ہے، تو اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیجیے گا، جیسے کلیجی وغیرہ ہو یا پتا وغیرہ اور آنتیں وغیرہ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حلال جانور کے وہ اجزاء کی جن کا کھانا شریعت نے منع فرمایا ہے، سماعت کر لیجئے گا کہ اوجڑی، پتا،
जमा हुआ खून, हराम मगज, नर और मादा की जो अलामत होती है, मसलन कपूरे हो गए, ठन हो गए, ये वो अज्जा हैं कि जिनका खाना शरीयत ने मना फरमाया। अच्छा अल्लामा साहब ये बताइएगा कि कुर्बानी के जानवर में अकीके का हिस्सा भी डाला जा सकता है, यानी अकीका भी कर सकते हैं उस गोश्त से? इस हवाले से याद रखिएगा कि कुर्बानी के जानवर में बाज़ लोग कहते हैं कि भाई हकीका नहीं कर सकते, बाज़ कहते हैं कर सकते हैं, तो इस हवाले से समाप्त कर लीजिए कि कुर्बानी के जानवर में हकीका करना दुरुस्त है। अगर किसी शख्स ने मन्नत मांगी हुई थी या उसने हकीका करना था, तो एक गाय है उसमें 7 हिस्से हैं। अब मसलन एक शख्स ने मन्नत की नियत से अपना हिस्सा डाल लिया, एक शख्स ने हकीके का हिस्सा डाल लिया, दूसरे शख्स ने जिसपे कुर्बानी वाजिब थी कुर्बानी का हिस्सा डाल लिया, तो सबकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर किसी शख्स ने सिर्फ गोश्त की नियत से हिस्सा डाला, मसलन 6 लोगों की नियत थी कि कुर्बानी करें, 7वां शख्स वो था कि उसने कुर्बानी की नियत से हिस्सा नहीं डाला, सिर्फ नियत ये थी, उस पर या तो कुर्बानी वाजिब नहीं थी या वाजिब थी और वो कुर्बानी के लिए बकरा ले आया। अब उसने 7वां हिस्सा गाय में डाल दिया इस वजह से कि हिस्सा कम पड़ रहा था, चलो गोश्त आ जाएगा। अब उसने गोश्त की नियत से अगर हिस्सा डाला तो किसी की भी कुर्बानी जायज नहीं होगी। अब वो 6 अफराद जो बचे, उन 6 की जिनकी कुर्बानी की नियत थी, इनकी भी कुर्बानी जाया हो जाएगी अगर किसी एक शख्स ने भी कुर्बानी की नियत से हिस्सा नहीं डाला। अगर गोश्त की नियत से डाला, चलो गोश्त आ जाएगा, टिक्का बोटी बना लेंगे, रख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सिर्फ गोश्त की नियत थी, तो इस शख्स की वजह से तमाम की कुर्बानी नाजायज हो गई। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लामा साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में गुफ्तगू फरमाई और इल्मी गुफ्तगू थी अल्लामा साहब की, और अल्लामा साहब ने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए, और अल्लाह ताला इनके इल्म में अमल में बरकतें अता फ़रमाए और आप सबको इसी तरह इल्म सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान क़ारी शेराज़ मदनी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।